بشر تنتشرون. یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے ایک بشر میں سے اتنے بشر جو ہے وہ پھیلا دیے. اور آیت کے اس تنتشرون میں یہ مجمع اس وقت جڑا بیٹھا ہے. میرے مالک نے اس کو یوں پھیلا دیا. تخلیقات کے اس جرمت میں خالق کی کائنات ہم سے یہ ساری باتیں کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہمیں بلاتا ہے. وہ خود ہم تک اپنی بات پہنچاتا ہے. ہم نہ بھی سننا چاہتے ہوں تب بھی وہ پہنچاتا ہے. ہم سننے کی چاہت رکھنے لگ جائیں تو پھر اجر عطا فرماتا ہے. فرشتوں کو کہتا ہے کہ جو میری بات سننے کی چاہت رکھے تو جب اپنے گھر سے نکلے تو اس کے پاؤں کے نیچے تم اپنے نورانی پر بچھا دو، اس کو پروٹوکول دو، اس کے قدم گنو اور قدم پہ اس کو نیکی اور اجر عطا فرماؤ. اس کا چلنا، اس کا آ کے میری بات کو سننا، اس کا میری بات پہ غور کرنا اور پھر سننے کے بعد اس کا منتشر ہو جانا، واپس چلا جانا، یہ سارا کا سارا عمل اجر والا بنا دو. میں قیامت کے دن اس کے اس عمل پہ جس پہ وہ نکلے اور میری بات سنے اور میری بات سننے کا شوق رکھے اور پھر اس پہ غور کر کے چلا جائے. اللہ کہتا ہے فرشتوں سے میں اس کی اس ادا کا اجر دوں گا اس کو، اور قیامت کے دن اس کی نیکیوں کے پلڑے میں اس کی اس حسین ادا کا ہم ضرور اس کو اجر عطا فرمائیں. یہ اللہ نے اپنی بات کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھا ہے. اگر آپ نے کبھی زندگی کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور خصوصی طور پہ ایمانی زندگی کو، کہ ایمانی زندگی ایک کیسی زندگی ہے، تو اس دنیا میں کاموں کو، کام کو اور باتوں کو الگ الگ کر دیں، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. کہ کام الگ کر دیں، باتیں الگ کر دیں. اگر آپ نے ایمانی زندگی کا مرکز جاننا ہے کہ ایمان کا مرکز کیا ہے، تو وہ رب کا کام نہیں ہے. ایمان کا مرکز زمین، آسمان، ستارے، چاند، درخت، چرند، پرند، ہوائیں، آگ، مٹی، پانی، اللہ کا کام ایمان کا مرکز نہیں ہے. اگر آپ ایمان کا مرکز جاننے چاہتے ہیں تو اللہ کے کام کو اور اللہ کی بات کو پہلے الگ کریں، دونوں کو الگ پہچانیں. اور ایمان کا مرکز اللہ کا کام نہیں ہے، ایمان کا مرکز اللہ کی بات ہے. اس لیے باتوں کی دنیا بڑی اہم ہے، اس لیے گفتگو کی دنیا انسانوں کا وصف ہے، اس لیے بولیاں اور لفظ اس کائنات کا حسن ہے. اس لیے تمام کائنات میں سب سے افضل نبی اور رسول ہیں. اور آپ نبی اور رسول تو آگے ان کا کوئی نام ہوگا، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ابراہیم. لیکن جو لفظ رسول ہے اور جو لفظ نبی ہے، نبی اللہ، رسول اللہ، وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ ان ہستیوں کا تعلق اپنے جسمانی وجود کے علاوہ ممتاز ہونے میں، اعلیٰ ہونے میں نبوت اور رسالت ہے. اور نبوت اور رسالت کے اندر گھسیں گے اور اس کے تانے بانے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی بھی خبر دینے والے کو کہتے ہیں اور رسالت، رسول بھی پیغام دینے والوں کو کہتے ہیں. دونوں نبی اور رسول دونوں لفظ ہی باتوں کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں.
زیادہ سے زیادہ آگے جا کے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو نبی اور رسول ہوتے ہیں یہ جو بات کہتے ہیں اس کے خود بھی پابند ہوتے ہیں، یعنی اپنی بات پہ عمل بھی کرتے ہیں، تو عمل بعد میں آتا ہے، پہلے نبوت اور رسالت، باتوں کی دنیا۔ اس لیے اگر آپ نے اور میں نے ایمان کے مرکز کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تو باتوں کی دنیا کا ہر ہنر، ہر گفتگو، ہر عنوان اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ باتوں کی دنیا کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جیسے اس وقت بھی ہم کام چھوڑ کے باتیں سننے آئے بیٹھے، نبی علیہ السلام نے جن کو پہلے مسلمان کیا ان کو کام سے زیادہ بات سنائی۔ یہ قرآن 23 سال اترا باتوں کی دنیا کا تحفہ ہے۔ پہلے 13 سال تو نبی اپنے گھٹنے کے ساتھ بٹھا کے چھپ کے باتیں کرتا تھا اور کام کی دنیا میں صرف نماز تھی، وہ بھی 10 سال 3 نمازیں اور پھر معراج کے بعد 5 نمازیں، ورنہ باہر نکل کے پرچار منع تھا اور باہر نکل کے مخالفت تھی۔ اللہ کے نبی نے جو پہلے مسلمان کیے اور جن مسلمانوں کو شروع میں آگے بھیجا اور انہوں نے جا کے لوگوں تک نبی کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے سب سے پہلے انسانوں سے گفتگو کی دنیا سجائی اور نبی کی زبان اطہر سے لے کے گفتگو کا پیغام جو ہے وہ انسانوں تک منتقل کیا۔ اگر کبھی اللہ کی بات چلتے چلتے آخری بندے تک درمیان میں انسانی غفلت کی وجہ سے صحیح نہ سمجھے، یعنی انسان غافل ہو جائے اور اللہ کی بات کو صحیح نہ سنوارے تو عمل تو چلتا رہے گا لیکن ایمان اڑ جائے گا، کیونکہ ایمان کا مرکز اللہ کی بات ہے۔ اگر آپ کبھی سمجھیں کہ باہر عمل خراب ہو گیا ہے، عمل بگڑ گیا ہے، تو اصلاح بہتری عمل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل بگڑتا ہی تب ہے جب اس عمل کی بنیاد ایمان جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ لہذا اگر باہر عملوں میں بگاڑ نظر آئے تو اپنی قرآنی نبوی باتوں کی نشستوں کو حسین کرو، سنوارو، تب جا کے عمل سیدھے ہوں گے۔ عمل کے سیدھے کرنے سے نہیں ہوگا، عمل میں بگاڑ ہی ایمان کی خرابی کی وجہ سے آیا ہے۔ ایمان جو ہے وہ ایمانی، دینی، اخروی، جنتی زندگی کا مرکز ہے اور ایمان کا مرکز بات ہے، گفتگو ہے، وحی ہے، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں نبی اور رسول مبعوث ہے، پورے جہان سے ابراہیم کی ڈیوٹی لگی ہوئی۔